مخلوق کے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے۔ پودوں کی بات کر لیں، حیوانوں کی بات کر لیں، انسانوں کی بات کر لیں، چرند پرند کی بات کر لیں، سب کے لیے غذا کی بڑی اہمیت ہے۔ اب ہر مخلوق کا ایک مختلف انداز ہے خوراک کو حاصل کرنے کا۔ پودوں کا الگ نظام ہے، حیوانوں کا الگ نظام ہے، چرند پرند کا الگ نظام ہے، انسانوں کا الگ نظام ہے۔ تو جب ہم خوراک کی یا غذا کی بات کرتے ہیں تو اس میں بے شمار ایلیمنٹس جن کا ہر ایک کا اپنا اپنا کردار ہے، ان کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے ہم اگر اپنی بات کریں تو پروٹین، سٹارچ، منرلز، وائٹامنس۔ جب منرلز کی بات کرتے ہیں تو بے شمار کیلشیم، میگنیشیم، آئرن، زنک، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور ہر ایک کا ایک اپنا اپنا نظام ہے اور اپنا اپنا ایک سسٹم ہے جس سے وہ ہماری صحت کو برقرار رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ آج میں زیادہ تر بات زنک کے حوالے سے کروں گا۔ ایک جو سروے ہوا تو اس میں بے شمار دنیا کے ممالک جو انڈر ڈیولپڈ یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ان میں زنک کی بہت زیادہ کمی پائی جا رہی ہے، اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے ابھی لال حسین اختر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ہارویسٹ پلس اپنا ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ تو میں وہ تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہارویسٹ پلس ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، اور انہوں نے پاکستان میں ہی نہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، یہ جو افریقن کنٹریز ہیں، کینیا، یوگنڈا، تنزانیہ، یہ سب میں انہوں نے دیکھا کہ کس ایلیمنٹ کی غذا میں کمی ہے اور اس کمی کو کس طرح پورا کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس ملک میں جو بنیادی غذائی فصل ہے اس کا چناؤ کیا۔ پاکستان کی اسٹیپل فوڈ یا بنیادی غذا وہ گندم کی فصل ہے، گندم کا گرین ہے، گندم کا آٹا ہے۔ تو اس میں جب انالیسز ہوا تو ہماری جو پرانی اقسام تھی ان میں زنک کی بہت زیادہ کمی تھی، کوئی 14-15 پی پی ایم سے لے کر میکسیمم 20-25 پی پی ایم تھا۔ انہوں نے ہمارے ریسرچ کے اداروں کو، ایک انٹرنیشنل گندم کی ریسرچ کا ادارہ سمٹ ہے، وہاں سے جرم پلازم لے کر پاکستان کے سائنس کے اداروں کو وہ مہیا کیا، زراعت کے اداروں کو جو ریسرچ کر رہے ہیں ان پہ۔ ریجنل ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ بہاولپور، ویٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد، ازری بکر، بارانی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ چکوال، اور NARC اسلام آباد۔ الحمدللہ ہمارے اداروں نے اور ہمارے سائنٹسٹوں نے کاوش کر کے بہت مختصر سے عرصے میں 3 اقسام آپ کو کاشتکار بھائیوں کو کاشت کے لیے مہیا کر دیں۔ سب سے پہلی زنکول 2016 تھی جو NARC اسلام آباد نے متعارف کرائی، پھر اکبر 2019 جو ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ کے شعبہ گندم نے ایجاد کی، اور تیسری نواب 2021 راری بہاولپور نے ایجاد کی۔ تو الحمدللہ ان میں زنک کی مقدار کوئی 20-25 سے بڑھ کر کوئی 36-37-40 پی پی ایم تک پہنچ چکی ہے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور ان میں اچھی پیداوار دینے کا بھی موجود ہے سسٹم، اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی رکھتی ہیں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنی غذا میں زنک کی کمی پوری کر سکتے ہیں، اور جن لوگوں میں، جن بچوں میں زنک کی کمی ہے اس کے بے شمار نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا نقصان بچوں میں نشو و نما کا مناسب نہ ہونا، جس کو سٹنٹڈ گروتھ کہتے ہیں۔
اور ہر چوتھا پانچواں بچہ اس سٹنٹڈ گروتھ کا ذمہ دار پایا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ ان کی مائیں ان کو اچھی خوراک نہیں دے پا رہی، اور ماؤں کی خود صحت اچھی نہیں ہے اور پھر بچوں کی صحت بھی اچھی نہیں ہوتی، اور پھر بڑھنے میں صرف فزیکل ہیلتھ کا مسئلہ نہیں ہے، دماغ کی گروتھ بھی مناسب نہیں ہوتی، اور سب سے اہم چیز جو زنک کی کمی کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے وہ جسم میں قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے بیماریوں کے خلاف۔ جس ورائٹی کا نام لیں اس کا کاز زنک بڑا فیکٹر ہے۔ ڈائریا، بالوں کا گرنا، سکن کی ڈیزیزز، آنکھوں کا جلدی بینائی سے محروم ہو جانا، یہ سب کے سب جو بیماریاں ہیں ان کے کاز میں زنک کا بڑا اہم رول ہے۔ تو اب ہمیں اس کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اس کو زنک کی کمی کو پورا کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ ہے کہ ہم ڈائیورسیفائیڈ خوراک حاصل کریں۔ ڈائیورسیفائیڈ خوراک کا حاصل کرنا ایک عام غریب انسان کی پہنچ میں نہیں ہے۔ کہاں سے وہ گوشت کھائے، بیف ہو یا مٹن ہو، چکن ہو یا فش ہو، اور مہنگے داموں کے ڈرائی فروٹ وہ میڈیسن، جیسے سرویکس ایک ٹی ہوا کرتی تھی، اب سرویکس زیڈ نکال دی انہوں نے، تو یہ بھی ایک پائیدار حل نہیں ہے، اور یہ میڈیسنلز ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں سنتھیٹک غذائیں ہیں، اس سے سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں انسانی صحت کو، اگر نہ بھی ہو تو مہنگی ترین ہے، لہذا یہ بھی ایک عام شخص کے بس میں نہیں ہے۔ تیسرا ہے فورٹیفیکیشن کا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے حکومت نے ایک منصوبہ بنایا تھا کہ وہ پری مکس زنک اور آئرن کے فلورز مل والوں کو دیتے تھے کہ آٹے میں مکس کرو اس کو، تاکہ یہ انسان کی ضرورت کے مطابق پورے ہو سکے۔ جب تک وہ پروجیکٹ چلتے رہے تو یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن وہ بھی ختم ہو گیا۔ لہٰذا ان تینوں میں سے کوئی بھی سسٹینیبل بیسس پہ نہیں ہے، اور آخر کار ہارویسٹ پلس نے پاکستان کے سائنسدانوں سے مل کر یہ ذمہ لیا کہ ہم اس کو اپنی گندم کی جو مختلف ورائٹیز ہیں ان میں انٹروڈیوس کرتے ہیں، تاکہ نیچرلی طریقے سے ہم جو روزانہ کا کھانا کھاتے ہیں، 3 وقت روٹی کھاتے ہیں، تو اس میں انہوں نے اس کا اضافہ کر دیا۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اب ہم انشاءاللہ تعالی مستقبل میں جو بھی روٹی کھائیں گے تو ان میں زنک کی مقدار ہماری ضرورت کے مطابق پوری ہوگی۔ اب ہمارا یہ ذمہ ہے کہ ہم ان اقسام کو کاشت کریں جن میں زنک کی مقدار زیادہ ہے، اور ان میں اکیلے زنک کی مقدار زیادہ نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ قدرتی طریقہ ہے، یہ کوئی جینیٹیکلی موڈیفائڈ یا جینیٹک انجینئرنگ سے یہ اقسام تیار نہیں کی گئی، عام کنونشنل بریڈنگ سے یہ چیزیں تیار کی گئی ہیں۔ تو اب ہم سب کا جو فرض ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ ابھی بہت سارے دوستوں نے آنا ہے۔ سوری، میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں نے آگے گرین جار خان میں ایک فارمر ڈے پہ جانا ہے، تو آپ کا بڑا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ آپ سب کا بھی میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا آپ کے ساتھ چند باتیں کرنے کا۔